خداوند مسیح کے زندہ برکت اور جلال نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ایونجلسٹ امجد رحمت ہے۔ میں اس چینل کی مدد سے آپ تک مسیح کا کلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ان پیغامات کی مدد سے روحانی بیداری ملتی ہے، برکت ملتی ہے، تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، ان پر کامنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر روز آپ تک خداوند کا کلام پہنچ سکے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم اپنے لیے تلاوت کریں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 61 باب، اس کی پہلی 9 آیات۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں آج ہمارے لیے یوں ہدایت ہے۔ خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں، اور صہیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو کچھ در کچھ اجاڑ پڑے گے۔ پردیسی آکڑے ہوں گے اور تمہارے گدھوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستان میں کام کرنے والے ہوں، پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے۔ وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خلجت کا عوض دوچند ملے گا، اور وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے۔ بس وہ اپنے ملک میں دوچند کے مالک ہوں گے اور ان کو ابدی شادمانی ہوں، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارتگری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی، اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان۔ وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی۔ خداوند کے کلام میں پڑھیں اور سن جانے پر اس کی برکت ہو، خداوند کی تمجید ہو، آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ پاک خداوند، ہم تیری حضوری میں آئے کہ ہم آج تیرے کلام اقدس سے اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے ذہنوں کو بیدار کر، ہماری روحوں کو بیدار کر، تاکہ تیرے کلام کے برابر ہونے میں ہماری مدد ہو سکے اور ہم تیرے نام کو جلال دینے کا باعث کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے۔ آج جس بات پہ ہم غور کریں گے، یسایہ نبی نے جو ہم یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں پیشن گوئی دی، وہ ہم غور کریں گے کس طرح پوری ہوئی۔ ہم پہلی بات جس پر غور کریں گے وہ ہے غریبوں کو خوشخبری۔ دوسری چیز جس پہ ہم غور کریں گے قیدیوں کو رہائی۔ تیسرا اندھوں کی بنائی، اور
خدا کے صالح قبول کی منادی کرنے یسوع مسیح آئے۔ ان باتوں پر ہم غور کریں گے کس طرح المسیح نے ان خوشخبریوں کو، ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا ہے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح غریبوں کو خوشخبری سنانے آئے۔ کلمت اللہ یسوع مسیح روحانی غریبوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ روحانی غریب کون ہے؟ ایسے لوگ جو اپنے اندر عاجزی رکھتے ہیں، جو انکساری رکھتے ہیں، جن کی زندگی المسیح کے قریب جانے کے لیے وقف ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خداوند کی قربت حاصل کریں، خداوند کے قریب جائیں، اور ہر وقت وہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ روحانی غریب ہیں۔ المسیح فرماتے ہیں اپنی زبان مبارکہ سے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ایسے لوگ جو شیخی باز ہیں، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو ہمیشہ خدا سے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم تو تیرے نکمے نوکر ہیں۔ زبور نویس بڑے خوبصورت الفاظ میں کہتے ہیں، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغروروں کو دور ہی سے پہچان دیتا۔ کلام پاک کے مطابق خداوند روحانی دولت سے مالا مال کرنے آیا ہے۔ وہ جو حلیم ہیں، جو فروتن ہیں، جو شکستہ دل ہیں، المسیح ان کو روحانی طور پر دولت مند بنانے آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ابدی آرام میں شامل ہو جائے۔ کیا آج ہماری زندگیوں میں روحانی غربت ہے؟ کیا آج ہم حلیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم خداوند کے قریب جانے کی تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ہم مسیح کے آنے کے حقیقی مقصد کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور کرسمس کے حقیقی مقاصد سے باخبر ہیں، اور حقیقی معنی میں کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے قریب آئیں اور اپنے آپ کو روحانی طور پر غریب بنائیں، اور خداوند کے قریب آنے کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ دوسری چیز جو قیدیوں کو رہائی پانے کی خبر سناؤ۔ المسیح نے اپنی زندگی میں گناہ کی قید میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزاد کیا۔ کوڑیوں کے لیے شرعی حکم یہ تھا کہ کوڑی معاشرے سے کٹ جائیں، وہ ویرانوں میں رہیں گے، کھنڈروں میں رہیں گے، لیکن جب وہ یسوع مسیح کے پاس آئے تو المسیح نے انہیں پاک صاف کیا۔ المسیح نے گناہ کی قید کو ختم کیا اور انہیں آزاد کیا۔ اپنی زمینی زندگی کے دوران المسیح گاؤں گاؤں، شہر شہر گئے۔ انہوں نے اندھوں کو بینائی بخشی، لنگڑوں کو چلنا سکھایا، گونگے بہروں کو نئی زندگی عطا کی۔ المسیح نے سامریوں کو جو کہ معاشرے سے ہٹ چکے تھے، کٹے ہوئے تھے، انہیں دوبارہ سے ایک نئی روحانی زندگی بخشی، انہیں آزادی دی۔ ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ ہم بھی اس کے قدموں میں جھک جائیں، تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں سے، اپنی گناہ آلودہ زندگی سے مخلصی پا سکیں اور کرسمس کے حقیقی مقصد کو منا سکیں۔ المسیح نے اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤ۔ کیسے؟ خدا یسوع مسیح نے پیدائشی اندھے کو روشنیوں سے مالا مال فرما دیا۔ المسیح نے زکئی نامی شخص کے گھر میں جا کر اسے گناہ کے اندھیروں سے نکال دیا اور اسے روحانی طور پر بیدار کیا، اسے روحانی روشنی بخشی۔ المسیح آج جس طرح اس دور میں یہودی علماء کو، فقی اور فریسیوں کو
اس نے روحانی اندھے پن سے آزادی کی تعلیم دی، آج وہ ہمیں بھی ہمارے روحانی اندھے پن سے آزادی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بینائی پائیں، روح کی بنائی پائیں، گناہ کے اندھیروں سے نکل آئیں، اور وہ آج بھی بنی آدم کو ناراستی کی راہوں سے روشنی دینے آیا ہے۔ کیا آج ہم اس کی آواز سنتے ہیں؟ اگر ہم نہیں سنتے تو پھر ہم کس طرح اپنی اس نابینا پن سے نجات پا سکتے ہیں؟ کس طرح ہم بینائی حاصل کریں گے؟ کس طرح ہم مسیح کی پیدائش کے حقیقی مقصد کو بنا پائیں گے؟ چوتھی بات، خداوند کے سال مقبول کی منادی کر۔ ابن آدم فرماتا ہے، یسوع مسیح دعویٰ کرتے ہیں کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ایک تمثیل سنائی۔ ایک شخص کے پاس 100 بھیڑیں تھیں، ان میں سے ایک کھو گئی تو وہ اپنی 99 بھیڑوں کو وہیں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور جب ان سے وہ ایک بھیڑ ملی تو وہ خوش ہوا۔ آج بھی المسیح اس جہاں میں اندھوں کو بینائی دینے، غریبوں کو خوشخبری سنانے اور ہمیں سال مقبول کی منادی کرنے آئے ہیں۔ لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس کے تجسم کے حقیقی راز کو پالیں کہ وہ ازل سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اپنی طرف بلانے آیا ہے۔ اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو اس کرسمس کے موقع پر، اس کرسمس کے دنوں میں ہم المسیح کے پاس آئیں اور اپنی تمام مشکلوں سے، اپنی تمام برائیوں سے، اپنے تمام گناہوں سے آزادی حاصل کریں اور روحانی نور پا کر سال مقبول کی منادی کو قبول کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔